اللہ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. کمیونزم کہتی ہے پیسہ گورنمنٹ کا ہے, کیپٹلزم کہتی ہے کہ پیسہ انسان کا خود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کانسیپٹ ہی چینج کر دی کہ تمہارا ہے ہی نہیں. یہ بڑا کلیئر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جو کامیابی ہے وہ اس دین کے اندر ہے, اسلام کے اندر ہے. ایک بندہ ایسا صدقہ کرے اس کو چھپائے حتی لا یعلم شمالہ ما ينفق یمینہ, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ریوارڈ چھپا کے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے. نیکی کرنے کے بعد کسی طریقے سے ریکگنیشن ملے کسی بھی لیول پہ, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو نا تمہاری اصل چاہت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح, سبحان اللہ. لوگ دیکھیں یا نہ, لوگوں کو ریکگنیشن ملے یا نہ ملے, جس بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہاں سے ریکگنیشن مل رہی ہے. تیسرے پارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور میں جب یہ پارہ پڑھ رہا تھا آج تو 2 آیات ہیں جو میں نے نا شارٹ لسٹ کی تھیں جن کا نا موضوع سملر ہے اور کافی واضح بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کرتا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس چیز کے اوپر ایک شک ڈالا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے. اسی طرح اسی سورہ میں اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اسلام کے علاوہ جو ہے نا دین قبول نہیں کیا جائے گا کسی سے بھی, اور جو بھی اس کے علاوہ کوئی نظریہ کوئی دین کوئی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ خاسرین میں سے ہوں گے, یعنی خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے, یعنی ان کو کامیابی نہیں ہے ان کو. تو ایک نا یہ اسکول ہے, اس کو پیرلینسٹ اسکول کہتے ہیں. اچھا, پیرلینزم بیسیکلی کہتا ہے کہ آل پاتھس لیڈ ٹو گاڈ, ایوری پاتھ لیڈس ٹو گاڈ. فار ایگزامپل کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ اینڈ دیٹس اٹ, یو ول بی سکسیزفل ان دی آئیز آف گاڈ. اینڈ یہاں پہ قرآن جو ہے نا واضح طور پہ اس کی نفی کرتا ہے, یہاں تک کہ ہم سورہ فاتحہ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم ایک راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کو کہنے کہ ہمیں ہدایت کرے, ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. اور اس کے آگے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں جو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو مس گائیڈنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جو کامیابی ہے وہ اس دین کے اندر ہے, اسلام کے اندر ہے. اینڈ جسے کہتے ہیں نا سیلویفک ایکسکلوسیوٹی, کہ سیلویشن ایکسکلوسیولی لائز ود ان اسلام, اور یہ اسلام کا دعویٰ ہے. بلکہ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے اور باقی راستوں سے ہمیں بچا کے رکھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نا کلیئرلی ری ایٹریٹ کر دیا جائے. بالکل یہ ایک جنرل رول تو ہے. اینڈ کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز جو ہیں ان کا کیا بنے گا جنہوں نے اسلام کے بارے میں سنا نہیں ہوگا فار ایگزامپل. تو وہ ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن جنرل رول تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں سیلویشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں, اور یہ میں آیت جو اور یہ آئیڈیا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے, بلکہ یہ ہمارے کچھ نا اسکولز میں ایسی بکس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جبکہ اسلام ہیز بین دیئر فرام ڈے ون. بالکل, آدم علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے, لیکن یہ کہ وہ پھر بعد میں ڈسٹارٹ ہو گئی ٹیچنگ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان واحد وہ لوگ ہیں جو تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں. بالکل, ایک یونیورسل ریلیجن. قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہیں اس بات کو اقرار کریں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں. آئی ایم ناٹ برنگنگ ان سم تھنگ نیو. احمد بھائی یہ آیت آل عمران کی آیت ہے. ہاں جی, سورہ آل عمران میں بالکل. لیکن جو تیسرا پارہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اختتام ہوتا اس پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے, اور سورہ بقرہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی سورت ہے, بہت اہم سورت ہے. تو اگر آپ اس کے آخری موضوعات پہ غور کریں تو اس میں پرسنل لیول پہ بھی اور کمیونل لیول پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ایک قسم کا کنٹراسٹ دیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, اور دوسرا سود کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل آیت الکرسی سے پہلے ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کا جو پینیکل ہے وہ آیت الکرسی ہے, جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
تو بہرحال آیت الکرسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اچھا, اس آیت کو بتانے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ میرے سے ایگری کریں گے, دنیا کے اندر کوئی بھی تجارتی معاملہ ہو, کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہو, پیسوں کا کوئی بھی معاملہ ہو, تو اس میں ایک سینس آف سیکیورٹی ہمیں تب ہوگی جب نمبر 1 آئیدر وی ہیو این اسٹیبلشڈ بزنس یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہو. نمبر 2, اگر آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ شمار ہو جائیں جو کہ بہت ٹرسٹڈ ہیں, تو دیٹ ایڈز ٹو یور ایک سینس آف سیکیورٹی. اور دوسرا, اگر کوئی آپ کی سفارش بھی لگ جائے کسی بزنس میں ایک اچھے طریقے سے. اچھا, اب آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, انفقوا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور انفاق جیسے کہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں, اس میں محض صرف مال کو خرچ کرنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں مال کے انفاق سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا, یعنی کہ مال اس میں شامل ہے. مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل, اس سے پہلے کہ تمہیں ایک ایسے دن میں تم آ جاؤ جس دن نہ کوئی تجارت ولا بیع ولا خلۃ, نہ کوئی خلہ. اور مفسرین یہاں پہ بتاتے ہیں کہ خلہ سے مراد یہاں پہ بہت گہری دوستی ہے, ولا شفاعہ, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے, والکافرون هم الظالمون. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو انفاق ہے یہ قرآن مجید کا ایک بہت کنسسٹنٹ موضوع ہے, اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کچھ اسکالرز نے ایک اچھے زاویے سے اس کو ایکسپلین کیا جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مینرز آف اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ تعالیٰ, اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے, انہی سورہ بقرہ کی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کل 3 مینرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1, انفاق کرنے سے پہلے, چیریٹی کرنے سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا اذن, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow their charity with reminders of generosity or hurtful words. اور آپ حیران ہوں گے, یہاں پہ ایک الگ نقطہ یہ بھی نکلتا ہے, آگے جا کے اللہ نے کہا اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو قول معروف جو ہے, ایک گڈ ورڈ بہتر ہے اس چیز سے, یعنی کہ جتلانا, نرمی سے نو کرنا, یعنی کہ جتلانا. سو the first manner is seeking the pleasure of Allah. Number 2, it should not be followed by reproach یا injury. جس طرح کہ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, سیم موضوع ریپیٹ ہوا. اور پھر اسی طرح جو تیسرا, بلکہ اس کے امام ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ, 3 persons whom Allah shall neither speak to on the day of resurrection nor look, یا ان کو صفائی بھی نہیں کریں گے, ان کو تزکیہ بھی نہیں کریں گے, پیوریفائی بھی نہیں کریں گے, اور ان سے اینڈ دے شل ریسیو اے پینفل ٹورمنٹ. ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو پھر یاد دہانی کرواتا ہے. اور تیسرا مینر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بتایا وہ یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی لافل اینڈ گڈ, کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. تو یہ انشاءاللہ جب ہم خرچ کریں, کیونکہ رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ, اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے, تو ہمیں ان مینرز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بھائیوں کہ اللہ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. کمیونزم کہتی ہے پیسہ گورنمنٹ کا ہے, کیپٹلزم کہتی ہے کہ پیسہ انسان کا خود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا کہ تمہارا ہے ہی نہیں, ہے ہی میرا, تو میں ہی بتاؤں گا کہ کیسے خرچ کرنا. دس از بیوٹیفل ماشاء اللہ. اور خاص طور پہ جو ہے نا, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسپینڈنگ کو اور اس طریقے سے نا وہ ہے نا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا, کہ یعنی خرچ بھی اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے. یعنی یہ واحد دین ہے جو اس پہ بھی آپ کو اعتدال اس لیول کا سکھاتا ہے کہ نیکی بھی اتنی کرو جتنی آپ ایکچولی اس کو مینٹین, یعنی بیلنس اس کا مینٹین رکھ سکتے ہو. آپ نے جو صدقات کی بات کی ذیشان بھائی, میں ایک آیت پہ ریفلیکشن کر رہا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں بڑی اللہ نے انفاق کے بارے میں جو ہے بات کی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو آیات, جو آخری آیت ہے وہ بڑی اہم ہے. وہاں پہ اللہ نے کہا, یہ 271 آیت پہ جا کے ہی جو ہے اس موضوع کا خاص طور پہ جو صدقات اور انفاق کا جو ہے موضوع کا اختتام ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. یعنی اگر تم صدقات کو واضح کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری خیر ہے, اس میں بھلائی ہے, لیکن اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور فقراء کو پھر بھی دیتے ہو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے,
وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے تمہاری گناہوں کو دور کر دے گا، معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو. انسانی فطرت، یہاں میں ایک ہیومن سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، تو انسان اس کے اندر ایک نیڈ پیدا ہوتی ہے ریکگنیشن کی اور اپریسیشن کی. بے شمار چیزوں میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اگر انسان کوئی جم جا رہا ہے اور فزیکل ایکسرسائزز کر رہا ہے، تو ایک جم جانے والے کے لیے سب سے امپورٹنٹ، یعنی اس کے لیے مجھے ہنسی آ گئی، آپ نے لگتا ہے جم کی مثال جان بوجھ کے دی ہے. ہاں، مجھے کہنے کے لیے تو نہیں دی. ہاں، نہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا، اینی ویز، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ جم جو ہے وہ جاتا ہے، تو اب اس کا بہت دل ہے کہ وہ جو اچیومنٹ اس کے وہ حاصل کر رہا ہے، وہ جو اس کے کٹس بن رہے ہیں، وہ جو مسلز اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ہی شوڈ ایکچولی شو اٹ ٹو سم ون ایلس، رائٹ، تاکہ اس کو ایک ریکگنیشن ملے، ایک اپریسیشن ملے. اور اسی وجہ سے شاید جم کے اندر وہ شیشے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ خوش بھی دیکھیں اور خود کو دیکھ کے خوش ہو سکیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بہت زیادہ اپریسیشن چاہتا ہے. میں نے دیکھا ہے جو مال خرچ کرنا ہے نا، اس میں انسان بہت زیادہ، انسان کی نا نیڈ ہوتی ہے ریکگنیشن اور اپریسیشن کی. عجیب بات یہ ہے واللہ، کیونکہ یہ انسان کو شاید، جو انسان کو سب سے زیادہ قریبی چیز ہوتی ہے نا، اس کی انسان کو سب سے زیادہ، جب وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ ریکگنیشن ملے. خاص طور پہ اس صدقات کے حوالے سے اللہ نے اس چیز کا تھوڑا بہت لحاظ رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسروں کے سامنے بھی صدقہ کر دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ نیت اگر اس کی خاص طور پہ یہ ہو کہ اس سے دوسرے بھی موٹیویشن لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اپریسیشن مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے، وہ ہے کہ چھپائے. اور اس کی چھپانے کا نا، یہ دیکھیں جتنا زیادہ چیلنج ہوتا ہے نا، جتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی بڑی اس کے لیے اجر بھی ہوتا ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ. اس میں سے ایک وہ شخص ہے، رجل یتصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک بندہ ایسا صدقہ کرے اس کو چھپائے، حتی لا یعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ریوارڈ چھپا کے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے. نیکی کرنے کے بعد کسی طریقے سے ریکگنیشن ملے کسی بھی لیول پہ، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، یہ بڑی ایک انسان کی یعنی جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس چیز پہ یہاں پہ کہا واللہ بما تعملون خبیر. آخری آیت کیا ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو نا، تمہاری اصل چاہت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. سبحان اللہ. لوگ دیکھیں یا نہ، لوگوں کو ریکگنیشن ملے یا نہ ملے، جس بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہاں سے ریکگنیشن مل رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اٹ شوڈ سیٹسفائیڈ. اور یہاں سے اس آیت کو اللہ نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا. میں ایک کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں، ہیپی منی، مائیکل نارٹن اور ایلزبتھ ڈن کی کتاب ہے، اور اس کا کریکس یہ ہے کہ پیسہ گیو کرنے سے خوشی آتی ہے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ان لوگوں نے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ٹرین پہ جو لوگ چڑھنے والے تھے سب وے سے، انہیں کہا کہ ہم نا آپ کو $10 دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے رینڈملی کسی کو دیکھنا ہے، شکل سے اسے پہچاننا ہے اور اسے دے دینا. بڑا حیران ہوئے یہ کیا بات ہے. خیر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر کئی لوگوں سے جب انہوں نے عمل کرایا اور ان سے اینڈ میں پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، تو دے فیلٹ ریئلی گڈ، ایکسائٹیڈ، ہیپی، ان کے ایموشنز بڑے زبردست ہو گئے. تو یہ کریکس اس بک کا یہ کہ پیسہ دینے سے جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے الحمدللہ. 2 آیات ہیں، لیکن دوسری میں انشاءاللہ جو سیکنڈ آپ راؤنڈ لگائیں گے اس میں بتاؤں گا. دونوں آیات جو ہے میں نے اس لیے سلیکٹ کی کیونکہ یہ دونوں مسائل ہیں یوتھ کے. آج کل ہم اس پہ اکثر مغیرہ بات بھی کرتے ہیں، شہوات اور شبہات میں. تو شبہات کے حوالے سے یہ آیا ایکچولی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی فیوریٹ آیا ہے اکارڈنگ ٹو اے نریشن. ایک صحابی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، تو اس زیادہ تر صحابہ کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، لیکن ابن عباس نے کہا کہ میری یہ فیوریٹ آیا ہے. وہ صحابی بڑا حیران ہوئے کہ اس میں تو کیا ایسا مطلب ہے یہ موضوع ایسا کہ آپ کا فیوریٹ ہے. انہوں نے کہا اس میں ہوپ ہے، ہوپ فار دوز جنہیں وسوسے آتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں. تو آیت ہے ورس 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یہ آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ ریممبر وین ابراہیم سیڈ مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ. اللہ ریسپونڈیڈ ڈو یو ناٹ بلیو. ابراہیم ریپلائڈ یس آئی ڈو بٹ جسٹ سو مائی ہارٹ کین بی ری ایشورڈ. تو الحمدللہ دیکھیں میں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. ناٹ آل ڈاؤٹس آر رانگ. سم ڈاؤٹس obviously they can take you to a very wrong direction, اسپیشلی اگر ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ بس آپ وہ بنی اسرائیل جیسے ہر چیز پہ ڈاؤٹ اٹھا دیتے تھے.
وہ تو غلط انٹینشن. لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے, ایمان بڑھانے کے لیے کچھ پوچھ رہے ہو, تو میرا خیال جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس نے ضانی دینا چاہیے کہ یار یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ پوچھو, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں, میں بس ایمان کی تقویت جو ہے وہ چاہتا ہوں. لیکن پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے, نہ ہی شک ہے جی, لیکن انکریز ان فیتھ ہے. انکریز ان فیتھ ریزلٹ ہے اس کا. کے لیے انکریز کرنے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا, ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا, لیکن صرف سوال کرنے کی نوعیت یہ تھی, یا سوال سے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. اچھا, یہ جو تقاضا ہے نا, یہ دو جگہوں پہ قرآن مجید میں ہوا ہے. ایک تو تقاضا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے سے, اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی. اچھا, ایک قوم کی طرف سے بھی یہ تقاضا موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء. ٹھیک ہے, تو اصل میں ان سب آیات کا اگر آپ کانٹیکس دیکھیں نا, اور یہاں پہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قال اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے جو حواریوں نے جب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا, تو وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو, تم کس طرح کا تقاضا کر کے تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. دونوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں, اور دونوں کو جواب ملا اللہ کی طرف سے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ایکسپیرینسز کا تقاضا کرنا جو کہ اگینسٹ دا نیچرل لاز ہیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اللہ کی طرف سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لیول پہ, اور میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں انسان کوئی بھی ری ایشورنس علی بھائی نہیں دے سکتا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بڑے سمپل ڈاؤٹس ہوتے ہیں, بڑی مشکل, ہم بڑا اچھا ان کو اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں, لیکن وہ سیٹسفائی ہو پاتے, دے کین ناٹ سیٹسفائی دیم سیلف. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ چونکہ دل کا ہوتا ہے نا, اور دل کا اختیار صرف اللہ کے, شرع صدر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے, اللہ کی طرف سے انشراح نہیں پہنچے گا, فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں بھائیوں کو دیکھیں, اللہ کے ساتھ اور آپ کا تعلق ہے نا, وہ ایک پرسنل تعلق ہے. آپ اللہ کے ساتھ جو مرضی باتیں کریں, آپ کا تعلق ہے, ہم اس میں کوئی انٹروین نہیں کرتا. یہ تقاضے اللہ سے کرنے میں ایز لانگ ایز اگر مقصد جیسے انہوں نے کہا کہ دین پہ شک نہیں ہے اور اطمینان ہے, تو انسان بڑھانے کے اس دور میں, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب اتنے ڈاؤٹس ہیں, اتنے مسائل, اور انسان اگر انفلوئنس ہو رہا ہے, اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے دکھا. میں نے خود اپنے لیے کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے, میں نے اللہ سے دعا کی, اور میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ایکسپیرینشیل, جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ایکسپیرینشیل ایویڈنس بھی ہوتا ہے آپ کا, کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اللہ سے ایسے ایکسپیرینسز مانگنے, لیکن وہ راز میں رہنے چاہیے, وہ راز کے ہوتے ہیں, اور وہ دلیل نہیں بنتے دوسروں کے لیے, بلکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے. بڑا یہ دعا بھی ہے نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست. اینڈ جسے کہتے ہیں نا سیلویفک ایکسکلوسیوٹی, کہ سیلویشن ایکسکلوسیولی لائز ود ان اسلام, اور یہ اسلام کا دعویٰ ہے. بلکہ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے اور باقی راستوں سے ہمیں بچا کے رکھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نا کلیئرلی ری ایٹریٹ کر دیا جائے. بالکل یہ ایک جنرل رول تو ہے. اینڈ کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمس جو ہیں ان کا کیا بنے گا جنہوں نے اسلام کے بارے میں سنا نہیں ہوگا فار ایگزامپل. تو وہ ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن جنرل رول تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں سیلویشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں, اور یہ میں آیت جو اور یہ آئیڈیا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے, بلکہ یہ ہمارے کچھ نا اسکولز میں ایسی بکس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جبکہ اسلام ہیز بین دیئر فرام ڈے ون. بالکل, آدم علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے, لیکن یہ کہ وہ پھر بعد میں ڈسٹارٹ ہو گئی ٹیچنگ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان واحد وہ لوگ ہیں جو تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں. بالکل, ایک یونیورسل ریلیجن. قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہیں اس بات کو اقرار کریں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں. آئی ایم ناٹ برنگنگ ان سم تھنگ نیو. احمد بھائی یہ آیت آل عمران کی آیت ہے. ہاں جی, سورہ آل عمران میں بالکل. لیکن جو تیسرا پارہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اختتام ہوتا, اس پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی سورت ہے, بہت اہم سورت ہے. تو اگر آپ اس کے آخری موضوعات پہ غور کریں تو اس میں پرسنل لیول پہ بھی اور کمیونل لیول پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ایک قسم کا کنٹراسٹ دیا ہے.
ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسرا سود کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل آیت الکرسی سے پہلے ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کا جو پینیکل ہے وہ آیت الکرسی ہے, جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہرحال آیت الکرسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اچھا, اس آیت کو بتانے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ میرے سے ایگری کریں گے, دنیا کے اندر کوئی بھی تجارتی معاملہ ہو, کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہو, پیسوں کا کوئی بھی معاملہ ہو, تو اس میں ایک سینس آف سیکیورٹی ہمیں تب ہوگی جب نمبر 1 آئیدر وی ہیو این اسٹیبلشڈ بزنس, یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہو. نمبر 2, اگر آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ ایسے لوگ شمار ہو جائیں جو کہ بہت ٹرسٹڈ ہیں, تو دیٹ ایڈز ٹو یور ایک سینس آف سیکیورٹی. اور دوسرا, اگر کوئی آپ کی سفارش بھی لگ جائے کسی بزنس میں ایک اچھے طریقے سے. اچھا, اب آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, انفقوا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور انفاق, جیسے کہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں, اس میں محض صرف مال کو خرچ کرنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں مال کے انفاق سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا, یعنی کہ مال اس میں شامل ہے. مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل, اس سے پہلے کہ تمہیں ایک ایسے دن میں تم آ جاؤ جس دن نہ کوئی تجارت, ولا بیع ولا خلۃ, نہ کوئی خلہ. اور مفسرین یہاں پہ بتاتے ہیں کہ خلہ سے مراد یہاں پہ بہت گہری دوستی ہے, ولا شفاعہ, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے, والکافرون هم الظالمون. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو انفاق ہے یہ قرآن مجید کا ایک بہت کنسسٹنٹ موضوع ہے, اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کچھ اسکالرز نے ایک اچھے زاویے سے اس کو ایکسپلین کیا, جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مینرز آف اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ تعالیٰ. اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے, انہی سورہ بقرہ کی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کل 3 مینرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1, انفاق کرنے سے پہلے, چیریٹی کرنے سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا اذن, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow their charity with reminders of generosity or hurtful words. اور آپ حیران ہوں گے, یہاں پہ ایک الگ نقطہ یہ بھی نکلتا ہے, آگے جا کے اللہ نے کہا اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو قول معروف جو ہے, ایک گڈ ورڈ بہتر ہے اس چیز سے, یعنی کہ جتلانا, نرمی سے نو کرنا, یعنی کہ جتلانا. So the first manner is seeking the pleasure of Allah. Number 2, it should not be followed by reproach یا injury. جس طرح کہ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. سیم موضوع ریپیٹ ہوا. اور پھر اسی طرح جو تیسرا, بلکہ اس کے امام ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ, 3 persons whom Allah shall neither speak to on the day of resurrection nor look, یا ان کو صفائی بھی نہیں کریں گے, ان کو تزکیہ بھی نہیں کریں گے, پیوریفائی بھی نہیں کریں گے, اور ان سے اینڈ دے شل ریسیو اے پینفل ٹورمنٹ. ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو پھر یاد دہانی کرواتا ہے. اور تیسرا مینر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بتایا وہ یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی لافل اینڈ گڈ, کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. تو یہ انشاءاللہ جب ہم خرچ کریں, کیونکہ رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ, اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے, تو ہمیں ان مینرز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بھائیوں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اٹ شوڈ سیٹسفائیڈ, اور یہاں سے اس آیت کو اللہ نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا. میں ایک کتاب کا نام آپ کو بتاتا ہوں, ہیپی منی, مائیکل نارٹن اور ایلزابتھ ڈن کی کتاب ہے, اور اس کا کریکس یہ ہے کہ پیسہ گیو کرنے سے خوشی آتی ہے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ان لوگوں نے. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ٹرین پہ جو لوگ چڑھنے والے تھے سب وے سے, انہیں کہا کہ ہم نا آپ کو $10 دے رہے ہیں, لیکن یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ نے رینڈملی کسی کو دیکھنا ہے, شکل سے اسے پہچاننا ہے اور اسے دے دینا. بڑا حیران ہوئے یہ کیا بات ہے. خیر انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور پھر کئی لوگوں سے جب انہوں نے عمل کرایا اور ان سے اینڈ میں پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو دے فیلٹ ریئلی گڈ, ایکسائٹیڈ, ہیپی, ان کے ایموشنز بڑے زبردست ہو گئے. تو یہ کریکس اس بک کا یہ کہ پیسہ دینے سے جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے الحمدللہ. 2 آیات ہیں, لیکن دوسری میں انشاءاللہ جو سیکنڈ آپ راؤنڈ لگائیں گے اس میں بتاؤں گا. دونوں آیات جو ہے میں نے اس لیے سلیکٹ کی کیونکہ یہ دونوں مسائل ہیں یوتھ کے. آج کل ہم اس میں اکثر مغیرہ بات بھی کرتے ہیں شہوات اور شبہات میں.
تو شبہات کے حوالے سے یہ آیا ایکچولی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی فیوریٹ آیا ہے اکارڈنگ ٹو اے نریشن. ایک صحابی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے, تو اس زیادہ تر صحابہ کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, لیکن ابن عباس نے کہا کہ میری یہ فیوریٹ آیا ہے. وہ صحابی بڑا حیران ہوئے کہ اس میں تو کیا ایسا مطلب ہے یہ موضوع ایسا کہ آپ کا فیوریٹ ہے. انہوں نے کہا اس میں ہوپ ہے, ہوپ فار دوز جنہیں وسوسے آتے ہیں, ڈاؤٹس آتے ہیں. تو آیت ہے ورس 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یہ آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ ریممبر وین ابراہیم سیڈ مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ. اللہ رسپونڈیڈ ڈو یو ناٹ بلیو. ابراہیم ریپلائڈ یس آئی ڈو بٹ جسٹ سو مائی ہارٹ کین بی ری ایشورڈ. تو الحمد للہ دیکھیں, میں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس میں ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. ناٹ آل ڈاؤٹس آر رانگ. سم ڈاؤٹس obviously they can take you to a very wrong direction, اسپیشلی اگر ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے, اور وہ بس آپ وہ بنی اسرائیل جیسے ہر چیز پہ ڈاؤٹ اٹھا دیتے تھے, وہ تو غلط انٹینشن. لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے, ایمان بڑھانے کے لیے کچھ پوچھ رہے ہو, تو میرا خیال جو جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے حسن ظنی دینا چاہیے کہ یار یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ پوچھو, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں, میں بس ایمان کی تقویت جو ہے وہ چاہتا ہوں. لیکن پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے, نہ ہی شک ہے جی, لیکن انکریز ان فیتھ ہے. انکریز ان فیتھ رزلٹ ہے اس کا. کے لیے انکریز کرنی, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا, ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا, لیکن صرف سوال کرنے کی نوعیت یہ تھی, یا سوال سے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. اچھا, یہ جو تقاضا ہے نا, یہ دو جگہوں پہ قرآن مجید میں ہوا ہے. ایک تو تقاضا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے سے, اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی. اچھا, ایک قوم کی طرف سے بھی یہ تقاضا موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء. ٹھیک ہے, تو اصل میں ان سب آیات کا اگر آپ کانٹیکس دیکھیں نا, اور یہاں پہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قال اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے جو حواریوں نے جب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا, تو وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو, تم کس طرح کا تقاضا کر رکھے ہو, تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. دونوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں, اور دونوں کو جواب ملا اللہ کی طرف سے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ایکسپیرینسز کا تقاضا کرنا جو کہ اگینسٹ دا نیچرل لاز ہیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اللہ کی طرف سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لیول پہ, اور میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں انسان کوئی بھی ری ایشورنس علی بھائی نہیں دے سکتا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بڑے سمپل ڈاؤٹس ہوتے ہیں, بڑی مشکل, ہم بڑا اچھا ان کو اپنی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں سیٹسفائی ہو پاتے, دے کین ناٹ سیٹسفائی دیم سیلف. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ چونکہ دل کا ہوتا ہے نا, اور دل کا اختیار صرف اللہ کے, شرح صدر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے, اللہ کی طرف سے انشراح نہیں پہنچے گا, فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں بھائیوں کو, دیکھیں اللہ کے ساتھ اور آپ کا تعلق ہے نا, وہ ایک پرسنل تعلق ہے. آپ اللہ کے ساتھ جو مرضی باتیں کریں, آپ کا تعلق ہے, ہم اس میں کوئی انٹروین نہیں کرتا. یہ تقاضے اللہ سے کرنے میں ایز لانگ ایز اگر مقصد جیسے انہوں نے کہا کہ دین پہ شک نہیں ہے اور اطمینان ہے, تو انسان بڑھانے کے اس دور میں, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب اتنے ڈاؤٹس ہیں, اتنے مسائل, اور انسان اگر انفلوئنس ہو رہا ہے, اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے دکھا. میں نے خود اپنے لیے کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے, میں نے اللہ سے دعا کی, اور میرے ساتھ ایسے واقعات ایکسپیرینشیل, جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ایکسپیرینشیل ایویڈنس بھی ہوتا ہے آپ کا, کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اللہ سے ایسے ایکسپیرینسز مانگنے, لیکن وہ راز میں رہنے چاہیے, وہ راز کے ہوتے ہیں, اور وہ دلیل نہیں بنتے دوسروں کے لیے. بل وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, بڑا یہ دعا بھی ہے نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. ماشاءاللہ, یہ بھی بہت زبردست.